صبح کے 12:41 پر فلائٹ MH370 کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سیفلی ٹیک آف کرتا ہے۔ یہ فلائٹ کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل 239 لوگ تھے، جس میں 227 پیسنجر تھے اور 12 کریو ممبرز اس ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ اس فلائٹ کے ٹیک آف ہونے کے 38 منٹ بعد یعنی صبح کے 1:19 پر ٹریفک کنٹرول نے جہاز سے کانٹیکٹ کیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس فلائٹ کے پائلٹ کو کیا پتا تھا کہ یہ ان کا پہلا اور آخری کانٹیکٹ ہے۔ اس کانٹیکٹ کے 2 منٹ بعد فلائٹ MH370 صبح کے 1:21 پر ویتنام اور ملیشین ایئر سپیس کے بیچ ریڈار سے اچانک غائب ہو گیا۔ اس جہاز کو آسمان کہا گیا یا زمین نگل گئی۔ لوگوں میں ہلچل مچ گیا، لوگ ڈرے ہوئے تھے اور پھر ایک دم سے شور مچ گیا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا، کہ یہ کیسے بیچ ہوا سے غائب ہو سکتا ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے فلائٹ MH370 کی خوفناک کہانی۔ News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. فلائٹ MH370 کا ڈسفیئر ہونا ایک ایسی مسٹری ہے جو آج تک سولو نہیں ہو پائی۔ یہ حادثہ ایویشن انڈسٹری کے سب سے بڑی انسولوڈ مسٹریز میں سے ایک ہے۔ لیکن یہ جہاز کیسے غائب ہو گیا، کیوں غائب ہو گیا اور کہاں غائب ہو گیا، یہ جاننا کافی شوکنگ ہے۔ لیکن یہاں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو اس مسٹری کو سمجھنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلائٹ کیسے غائب ہو گیا ہوگا؟ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ پہلا ریزن کمیونیکیشن لاس، دوسرا ریزن ہے روٹ ڈیویشن، اور یہ کافی حد تک اس مسٹری کو سالو کر سکتا ہے۔ لیکن کیسے، اس سے پہلے جانتے ہیں ریزن نمبر 1 کو، دا کمیونیکیشن لاس۔ MH370 اچانک ریڈار اور ریڈیو کمیونیکیشن سے غائب ہو گیا۔ اس جہاز کے پائلٹ نے صبح 1:21 پر اپنا ٹرانسپونڈر آف کر دیا تھا، جس سے جہاز کا پوزیشن ٹریک نہیں ہو پایا اور ہوائی جہاز اچانک ہوا کے بیچ میں سے غائب ہو گیا۔ یہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ یہ فلائٹ کیسے بیچ ہوا میں اچانک غائب ہو سکتا ہے۔ اس تھیوری پر کوئی اتنا بلیو نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ ٹرسٹ روٹ ڈیویشن تھیوری پر کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ تھیوری؟ چلو جانتے ہیں۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کو جب مانیٹر کیا گیا تو اس سے جہاز کے بارے میں جو پتا چلا وہ کافی شوکنگ تھا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا سے پتا چلا کہ یہ فلائٹ اپنے اوریجنل روٹ سے ڈائیورٹ ہو کر انڈین اوشن کی طرف مڑ گیا تھا۔ لیکن یہ جہاز ایسے کیسے اپنے اوریجنل روٹ سے ہٹ سکتا ہے؟ اب یہاں 2 باتیں ہیں، یا تو جہاز میں کوئی ٹیکنیکل فیلئر ہو گیا ہوگا یا پھر اس کو کسی نے ہائی جیک کیا ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جہاز میں کوئی ٹیکنیکل فیلئر ہوا ہوتا تو پائلٹ کنٹرول ٹاور سے ضرور کمیونیکیشن کرتا؟ لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے کوئی کمیونیکیشن کی ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ٹیکنیکل فیلئر والی تھیوری کو تو ٹاٹا بائے بائے بول دو۔ دوسری طرف اگر ہم ہائی جیکنگ والی تھیوری پر نظر دوڑائیں تو اس کے بہت سے چانسز ہے کہ اس فلائٹ کو ہائی جیک کیا ہوگا اور پھر اس کو انڈین اوشن کی طرف لے جایا گیا، لیکن فیول نہ ہونے کی وجہ سے یہ جہاز انڈین اوشن میں کہیں کریش کر گیا ہوگا۔ اب میں ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ کیا میرے پاس کوئی ریزن ہے؟ ہاں صحیح سنا، میرے پاس اس کا ایک ریزن ہے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا سے جب انڈین اوشن کا سروے ہوا تو اس سے کافی شوکنگ بات نکل کر سامنے آئی۔ گیس واٹ؟ انڈین اوشن کے ساؤترن پارٹ اور اس کے آس پاس کے کئی علاقے جیسے ری یونین آئی لینڈ اور میڈاگاسکر کے پاس میں آفیشیلی اس جہاز کے کچھ پارٹس ملے جو کہ اس جہاز کے حصے تسلیم کیے گئے ہیں۔ اس سے صاف ہوتا ہے کہ اس جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ ملیشین گورنمنٹ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا کافی ضروری ہے اس جہاز کے پیسنجرز کے ساتھ کیا ہوا۔ شاید وہ اب بھی زندہ ہو لیکن ہماری نظروں سے دور ہو۔ چلو اس پوائنٹ کے بارے میں لاسٹ میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی شوکنگ نیوز نکل کر آئی ہے۔ اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ شروع میں اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن ساؤتھ چائنا سے ملاکا اسٹریٹ میں فوکس کیا گیا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس جہاز کا روٹ ڈائیورٹ کر لیا گیا تھا، جس کے بعد سرچ آپریشن کو ساؤتھ انڈین اوشن تک ایکسپینڈ کیا گیا۔ شوکنگ بات تو یہ ہے کہ یہ سرچ آپریشن آخر کتنے دنوں تک چلا ہوگا؟ گیس کرو، 1 مہینہ، 3 مہینہ یا پھر زیادہ سے زیادہ 4 مہینوں تک چلا ہوگا نا؟ نہیں، یہ سرچ آپریشن پورے 1046 ڈیز تک چلا، یعنی پورے 3 سال تک۔ یہ تو سچ میں انبلیویبل ہے۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن رپورٹ نے جہاز کے بارے میں جو کہا اس پر یقین کرنا ناممکن ہے۔
کہ اس جہاز کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ ملیشین اتھارٹیز نے ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی لیکن کوئی خاص رزلٹ نہیں مل سکا، اور پھر آخر میں 2018 میں ملیشین گورنمنٹ نے رپورٹ ایشو کر دیا۔ اس رپورٹ میں بتایا کہ اس جہاز کو انٹینشنلی اپنے روٹ سے ڈائیورٹ کیا اور غائب کر دیا، لیکن کس نے اور کیوں، یہ اب تک ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ لیکن اب سب سے انٹرسٹنگ سوال اس جہاز کے پیسنجرز کے ساتھ کیا ہوا۔ اس جہاز کے پیسنجرز کے بارے میں کسی کو آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، کیسے ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس فلائٹ میں جتنے بھی لوگ سفر کر رہے تھے ان سب کو مسنگ ڈکلیئر کر دیا۔ ان کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اب تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جہاز کو ڈارک ویب کے ذریعے غائب کروا دیا گیا، کیونکہ ڈارک ویب پر بہت سارے لیگل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ انلیگل ایکٹیویٹیز آپ کو حیران کر دیں گے، لیکن کون سے انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے اسکرین پر ویڈیو آ رہی ہے، اس پر کلک کرو اور دیکھ لو۔ باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔